میرا دیور اسکول جانے کے لیے یونیفارم چینج کرنے لگا تو میری نظر اس کے طوطے پر پڑی۔ اتنا بڑا طوطا تھا کہ میں تو ہوش گنوا بیٹھی اور اسے اندر لینے کی خواہش جاگ گئی تھی۔ پھر ایک دن دیور کو السلام علیکم ناظرین، میرا نام اسما ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے، میری ایک بیٹی، میرا ایک خوبصورت دیور اور میرے ساس سسر۔ میرے شوہر باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ میرے شوہر کو باہر گئے ہوئے ابھی 6 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ میرے شوہر کا نام رضوان ہے اور میرے دیور کا نام عرفان ہے۔ میرا دیور عرفان فقط 15 سال کا ہے اور بہت خوبصورت تھا۔ میں اپنے دیور عرفان کو بہت پسند کرنے لگی تھی کیونکہ میرا دیور عرفان بہت خوش اخلاق لڑکا تھا، اور میں جب سے بیاہ کر اپنی سسرال آئی تھی تقریباً میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میرے دیور نے میرے ساتھ بہت ہنسی مذاق کیا تھا اور وہ مجھے اپنی سگی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، بھابھی تو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں برے خیالات میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر رضوان کو اپنے سے دور کر کے پردیس میں بھیج کر بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ میری خواہشات تھی کہ بڑھ چکی تھی اور کوئی بھی مرد ان کو مٹانے والا نہیں تھا، جس کے لیے میں تڑپتی رہتی تھی اور کوئی ترکیب سوچ رہی تھی کہ کس طرح گھر سے نکلوں اور باہر کسی مرد کو اپنے پاس بلاؤں اور اسے اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ لیکن یہ کرنا ممکن نہیں تھا اور یہ بہت مشکل کام تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنے دیور کو ہی اپنا بنا لوں گی۔ میرا دیور عرفان ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا، 15 سال کا تھا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور نیا کالج جانے لگا تھا۔ میں گھر کے سارے معاملات دیکھتی تھی۔ میرے سسر کی کریانہ شاپ ہے، ہماری رہائش گجرانوالہ کی ہے۔ میرے شوہر باہر گئے تھے تو وہ مجھے اپنے سسر اور میرے دیور میری ساس کے حوالے کر گئے تھے۔ ان کو تاکید کر کے گئے تھے کہ اسما کو کوئی بھی پریشانی نہیں آنی چاہیے، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھنا، اور میرے دیور عرفان کو بھی تاکید کر کے گئے تھے کہ اپنی بھابھی کو خوش رکھنا، اسے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ آنے دینا۔ میرا دیور عرفان باہر کے کھانے کھانے کا عادی تھا۔ میرے شوہر باہر سے اچھا پیسہ بھیجتے تھے تو ہمارے گھر کے حالات کافی اچھے ہو گئے تھے اور ہمارے پاس وافر مقدار میں پیسہ آ گیا تھا، اس لیے ہم اپنے شوق بھی پورے کرنے لگے تھے۔ میرا دیور عرفان اکثر مجھے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، ہم وہاں پر پیزا وغیرہ کھانا کھاتے اور واپس آ جاتے تھے۔ اب میں اپنے دیور کے پیچھے بیٹھی ہوتی تو میری خواہشات جاگ جاتی۔ میں نے دیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوتا اور کبھی اس کے سینے پر رکھتی تو میں سوچتی کہ اپنا ہاتھ دیور کے طوطے تک لے جاؤں اور اسے منا لوں۔ میں یہی خیالات سوچتے ہوٹل تک پہنچتی تھی۔ پھر یہی خیالات جب ہم واپس آتے تھے تو میری جان نہیں چھوڑتے تھے۔ انہی خیالوں میں گم میں گھر تک پہنچتی تھی۔ ہم روز شام کو نکلتے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو جاتی تھی۔ میں گھر پہنچ کر اپنی کمرے میں چلی جاتی، اپنے دیور عرفان کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی کہ ایک نوجوان، خوبصورت اور میرے شوہر سے بھی دگنی طاقت اور بڑے طوطے والا لڑکا میرے پاس تو رہ رہا ہے، لیکن اس کا طوطا، اس کا سامان، اس کی مردانگی، اس کی طاقت میرے کسی کام کی نہیں۔ اب میں یہی سوچتی رات کو سو جاتی، صبح اٹھتی، پھر گھر کے معاملات میں بزی ہو جاتی اور یہ سب کچھ بھلا دیتی۔ جب رات ہوتی میں اپنے کمرے میں جاتی تو پھر میری خواہشات عروج پر پہنچ جاتی اور میں سوچتی کہ کس طرح اپنے شوہر کے بغیر گزارا کروں گی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دیور کو ہی اپنا بناؤں گی، عرفان کو اس کام کے لیے مناؤں گی، اسے اپنی خوبصورتی دکھاؤں گی اور اسے بہلا لوں گی، کیونکہ مجھے طریقے تو آتے تھے۔ میں 28 سال کی ہو چکی تھی، میری شادی کو 3 سال تھا۔
میں خوبصورت بھی تھی اور اتنی حسین تھی کہ کافی مرد میری خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہمارے گھر کے دروازے سے گزرتے تھے۔ میں کبھی کبھار چھت پر جاتی تو کافی لوگ میری طرف دیکھتے۔ خاندان کے کئی مردوں کی طرف سے مجھے تعلقات کی آفر بھی آئی۔ کئی مردوں نے میرے گھر نمبر بھیجے کیونکہ میری بیٹی 3 سال کی تھی اور ہمارے سارے خاندان کے مرد اس سے محبت کرتے تھے، اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرے پاس فون نمبر بھی آئے کہ میں کسی سے رابطہ کروں، لیکن میں ایک پرہیزگار عورت تھی۔ لیکن اب میری جسمانی خواہشات نے مجھے بہلا لیا تھا اور میری ہوس میرے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ اب میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو میری سب سے پہلی چوائس میرا دیور عرفان ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اس کام کے لیے آمادہ کروں گی اور اسے سکون لے لوں گی۔ پھر ایک دن میرے ساس اور سسر نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ وہ لاہور جا رہے تھے کیونکہ لاہور میری ایک نند رہتی تھی اور میرے ساس سسر کو ان کے پاس ایک رات رکنا تھا کیونکہ میری نند کے پاس بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ تو اس نے فون کیا تھا کہ امی ابو آپ میرے پاس آؤ، تو میرے ساس سسر وہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے دیور عرفان کو تاکید کی تھی کہ تم اپنی بھابھی اسما کا خیال رکھنا، اس کے پاس رہنا اور رات کو اسی کے کمرے میں سونا، شام کو جلدی دروازے بند کر لینا اور آج باہر نہیں نکلنا۔ جب میں نے اپنے ساس سسر کے منہ سے یہ بات سنی تو میری تو چاندی ہو گئی تھی، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج میری خواہش پوری ہو جائے گی، آج میرا مطلب نکل جائے گا۔ میں اپنے دیور عرفان کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی، اسے اتنا چاہنے لگی تھی، اسی کے خیالوں میں دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ آج وہی لڑکا رات کو میرے بستر پر سونے والا تھا تو میں کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ میں تو اس پر دل و جان قربان کرنے والی تھی، اور آج کی رات میری زندگی کی 28 سال کی راتوں پر بھاری تھی۔ رات ہوئی تو 10 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے دیور کو کھانا وغیرہ کھلایا، اچھی سی چائے بنا کر پلائی۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے اور گپ شپ لگانے لگے تھے۔ میرا دیور اکثر میرے کمرے میں بیٹھتا، میرے بیڈ پر بیٹھتا، میرے ساتھ کافی گپ شپ لگاتا، میں اس کے ساتھ لوڈو بھی کھیلتی تھی۔ اس دن میں نے اپنے دیور عرفان کو بولا تھا کہ آج لوڈو میں ایک شرط لگاتے ہیں، جو ہار گیا وہ ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اسی شرط پر میرا دیور عرفان میرے ساتھ لوڈو کھیلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو ہرا دیا تھا۔ میرا دیور عرفان میرے سے پوچھنے لگا تھا، اسما بھابھی اب اپنی خواہش بتاؤ کہ میں آپ کی کون سی خواہش پوری کروں؟ لیکن میرا دیور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس سے کیا ڈیمانڈ کر دی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ آج صبح آپ کالج جانے کے لیے جب کپڑے بدل رہے تھے تو میں نے آپ کا طوطا دیکھ لیا تھا، اتنا خوبصورت سامان چھپا رکھا ہے اور بھابھی گھر میں تڑپ رہی ہے۔ میرا دیور بھی مان گیا تھا اور ہنس پڑا تھا، کہنے لگا تھا، اسما بھابھی آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں پہلے ہی آپ سے محبت کر لیتا اور آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا۔ میں نے اب دیور کو بولا تھا کہ جلدی کرو، آج کی رات ہمارے لیے اہم ہے۔ میرا دیور میرے ساتھ تیار ہو گیا تھا اور محبت کرنے لگا تھا۔ میں اپنے دیور کے ساتھ سکون لینے لگی تھی اور اس کے ساتھ کافی محبت کر لی تھی۔ میرا دیور مجھے کافی سکون پہنچا چکا تھا اور اس نے مجھے راضی کر دیا تھا۔ میری زندگی کی تمام راتیں وہ دیور کے ساتھ گزری ہوئی ایک رات پر بھاری تھی، کیونکہ مجھے اتنا سکون میرے شوہر نے 3 سالوں میں نہیں پہنچایا تھا جتنا دیور نے ایک رات میں پہنچایا تھا۔ اب میں تو اپنے دیور عرفان کی دیوانی تھی، اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب میں ہر رات ہی اس سے مانگتی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ڈر سے میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ پھر بھی کبھی میرا دا لگ جاتا تو میں اس سے محبت کر لیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔